السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 35 تک ہم نے پڑھا تھا۔ سورۃ الزخرف 25واں پارہ ہے۔ آج انشاءاللہ ہم آگے سے پڑھتے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون۔ نون ساکن کا ادغام مع الغنہ ہے، نون ساکن کا اخفا ہے، را کو باریک، اسرا کو موٹا مد اصلی، قاف کو موٹا، ضاد کو موٹا، ہو مد اصلی، شیء لین، طا کو موٹا مد اصلی۔ نون تنوین کا اخفا ہے، فہو لہ مد اصلی ہے، قاف کو موٹا ری، را کو باریک یا مدہ ہے، وقفاً مد عارض وقفی ہوگی۔ وَإِنَّ نون مشدد پہ غنہ، میم ساکن کا اظہار، صاد کو موٹا دو و مدہ، میم ساکن کا اظہار، عن السبی مدہ، بو و مدہ، ان نون مشدد پہ غنہ، ہم میم ساکن کا ادغام، دو و مدہ ہے۔ تا پہ مد جائز ہے، الف مدہ مد واجب، الف مدہ قاف کو موٹا، الف مدہ یا مد اصلی، لیہ لین، بیہ لین، نیہ مدہ، بیہ لین، را کو باریک، قوی قاف کو موٹا یا لین، فبئ حمزہ کو جھٹکے سے، قاف کو موٹا، را کو باریک یا مدہ ہے۔ ولین نون ساکن کا ادغام، ین نون ساکن کا اخفا، یوولین، وا کو موٹا، لم میم ساکن کا اظہار، یہاں بھی ان نون مشدد پہ غنہ، میم ساکن کا اظہار، فی العذا الف مدہ، مشتری را کو باریک، و مدہ، افان نون ساکن کا اخفا، صاد کو موٹا، میم مشدد پہ غنہ، او وولین، عم میم ساکن کا اظہار، نون ساکن کا اخفا، الف مدہ، فی مدہ، ضاد کو موٹا مد اصلی، لیم نون تنوین کا ادغام، بی مدہ ہے، وقفاً مد عارض وقفی۔ اب یہاں جو بھی میں نے قاعدہ بیان کیا ہے، بالخصوص مد عارض وقفی کہہ رہا ہوں، مد جائز یا مد اصلی یا حروف مدہ، یہ ساری چیزیں مدات کے باب میں آپ سلسلہ قواعد التجوید کے اندر جا کے دیکھ سکتے ہیں، ساری تفصیل کے ساتھ میں نے سمجھائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ میم مشدد پہ غنہ ہے، الف مدہ ہے، نون مشدد پہ غنہ، فإن نون مشدد پہ غنہ، الف مدہ، نون ساکن کا اظہار، میم ساکن کا ادغام، نون ساکن کا اخفا، قاف کو موٹا، مو و مدہ ہے، مد عارض وقفی وقفاً، ٹھیک ہے۔ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا
جعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. واولین را کو باریک نون مشدد پہ غنہ ذی یا مدہ دال پہ قلقلہ نا مد اصلی میم ساکن کا اظہار نون مشدد پہ غنہ الف مدہ لیالین ہیم میم ساکن کا ادغام مق قاف کو موٹا اور را کو موٹا واو مدہ ہے تم میم ساکن کا اظہار ہے ذی پہ مد جائز ہے او مدہ لیالین انکا نون مشدد پہ غنہ علی مد اصلی صاد کو موٹا اور را کو موٹا مد اصلی طا کو موٹا نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے قی قاف کو موٹا یا مدہ ہے ملانے کی صورت میں نون تنوین کا ادغام ہوگا و ان نون مشدد پہ غنہ مد اصلی اور را کو موٹا نون تنوین کا ادغام بلا غنہ یعنی کہ غنہ نہیں کیا جائے گا. اچھا جی قاف کو موٹا وولین سو وولین لو مدہ ہے. اچھا نون ساکن کا اظہار را کو موٹا الف مدہ میوں نون ساکن کا اخفا ہے قاف کو موٹا با پہ قلقلہ مرغس را کو موٹا نون ساکن کا ادغام بلا غنہ غنہ نہیں کریں گے یہ یہاں مد جائز ہو رہی ہے الف مدہ مین نون ساکن کا اخفا دو مدہ اور را کو موٹا ما مد اصلی ہے آ مد اصلی ہے تئیں نون تنوین کا ادغام دو مدہ ہے. ٹھیک ہے جی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ. وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. قاف کو موٹا دال پہ قلقلہ را کو موٹا الف مدہ مو مدہ سا مد اصلی یہاں بھی دونوں جگہ مد اصلی مد جائز ہے یہاں مد اصلی پھر را کو باریک عو وولین یہاں دیکھیں یہ ومالئہ پڑھنے میں آئے گا. ٹھیک ہے لکھنے میں ایسے آتا ہے الف کے اوپر اب وہ گول سا دائرہ مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم نہیں پڑھیں گے آواز اس کی نہیں آئے گی وملائہ نہیں پڑھیں گے وملئہ مد اصلی ہے قاف کو موٹا الف مدہ ان نون مشدد پہ غنہ مد یا مدہ ہے اور را کو موٹا ادا کریں گے و مدہ ہے اور را کو موٹا ادا کریں گے مد اصلی ہے می یا مدہ ہے. میم مشدد پہ غنہ ہے الف مدہ ہے جیم پہ مد واجب ہے جس کو مد متصل بھی کہا جاتا ہے. یہاں میم ساکن کا اخفا آ یا مد اصلی نا پہ مد جائز ذا الف مدہ ہم میم ساکن کا ادغام من نون ساکن کا اظہار ہا الف مدہ ضاد کو موٹا قوہ مدہ ہے. وما الف مدہ ہے نوری را کو باریک یا مدہ ہے ہم میم ساکن کا ادغام ہے من آیتن آ مد اصلی ہے نون تنوین کا اظہار الف مدہ را کو موٹا نون ساکن کا اظہار اخ خا کو موٹا ہا الف مدہ و اخذ خا کو موٹا نا مد اصلی ہم بل میم ساکن کا اخفا ذا الف مدہ لعلہم میم ساکن کا اظہار یور را کو موٹا عو مدہ وقفاً مد عارض وقفی. اور یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے انشاءاللہ اگلے سبق میں دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.